سورہ مبارکہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور سورہ کوثر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو انتہائی مختصر ہے اور مکمل ہے۔ 3 آیتوں سے زیادہ، 3 آیتوں سے کم کوئی سورہ نہیں ہے سوائے 2 سوروں کے۔ سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ 280 آیتوں سے زیادہ آیتیں، اور سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ کوثر یا سورہ فاتحہ 3 آیتوں پر مشتمل۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں، اس سے چھوٹا سورہ نہیں ہے۔ 2 آیتوں والا سورہ قرآن مجید میں اللہ نے نازل نہیں کیا، قرآن میں سورہ نہیں ہے کوئی اس سے چھوٹا۔ انتہائی مختصر سورہ ہے، اور اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے نادر ہیں کہ پھر قرآن مجید میں یہ الفاظ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ قرآن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ ہیں جو تکرار ہوا ہے، بار بار آئے ہیں، بار بار آئے ہیں، مگر سورہ کوثر کے الفاظ وہ ہیں جو پھر بار بار نہیں آئے، ایک بار ہی آئے ہیں، کیونکہ اس سورے کا عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ اللہم صل علی جی۔ اللہ نے جو الفاظ بے نام فاطمہ کر دیے، پھر وہ الفاظ کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت زہرا پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ ترکیبیں یہ جو الفاظ کی بندش ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ کو پھر کبھی کہیں نہیں ملے گی قرآن میں، یہ لفظ کہیں پھر ملے گا ہی نہیں۔ کوثر کا لفظ ایک ہی دفعہ آیا ہے قرآن میں، کیونکہ فاطمہ بھی ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل محمد۔ عظمت جناب زہرا پر قرآن مجید میں یہ سورہ بڑا حسین سورہ ہے۔ جب حضرت زید شہید کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا، ان کا ہونٹ کٹ چکا تھا، ان کے منہ سے خون بھی آ رہا تھا، اور انہیں گرفتار کر کے لا کے کھڑا کیا گیا، تو اس کیفیت میں کہ جب طے ہو چکا تھا کہ انہیں اب شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو اس کیفیت میں کہنے لگا کہ تم علی کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اب جب انہیں ویسے ہی، وہ تو جب جینے کی امید تھی تب علی والے تھے، اب جب امید جینے کی رہی نہیں تو پھر علی کو کیوں چھوڑے؟ تو اس کیفیت میں کہنے لگا تم علی کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ تو دلیل دی انہوں نے کہ ہم اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان جو اس کے مکالمات میں جو میرے مضمون کی اس وقت بات ہے، اس نے کہا کہ حضرت مریم افضل ہے یا حضرت زہرا؟ حجاج نے پوچھا حضرت زید شہید سے کہ حضرت مریم افضل ہے یا حضرت فاطمہ زہرا؟ تو حضرت زید شہید نے بے ساختہ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا۔ کہنے لگا ان کی شان میں قرآن مجید میں سورہ مریم آیا ہے، فاطمہ زہرا کی شان میں کون سا سورہ آیا ہے؟ تو حضرت زید شہید نے بے ساختہ فرمایا فاطمہ زہرا کی شان میں سورہ فجر آیا ہے اور سورہ کوثر آئی ہے۔ سورہ فجر وہی کہ جس کے اندر اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ 3 دن تک جو روزے رکھے، اور روزہ رکھنے پہ جب افطار کے موقع پر مسکین، یتیم اور اسیر دروازے پر آیا، اور ان پنجتن نے اپنی اپنی روٹیاں اس مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو دے دی، تو پھر اللہ نے پورا سورہ اس گھرانے کی شان میں نازل کیا جسے سورہ فجر کہا جاتا ہے۔ حضرت زید شہید نے فرمایا کہ ایک سورہ فجر فاطمہ زہرا کی شان میں ہے اور ایک سورہ کوثر فاطمہ کی شان میں ہے۔ اور انہوں نے بڑے ہی سینہ چوڑا کر کے، بڑے ہی تکبرانہ لہجے میں، کیونکہ ادھر تکبر عبادت ہے، ظالم کے سامنے غرور کرنا عبادت ہے، تو حضرت زید، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو غرور اور تکبر کے لہجے میں فرمایا کہ بی بی کی شان میں 2 سورے نازل ہوئے ہیں، دونوں سوروں کے نام لے کر کہا کہ مجھے جواب دو کہ کوثر سے مراد فاطمہ کے علاوہ کون ہے؟
اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اطعام کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے یتیم، مسکین اور اسیر کو، اور اللہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور پھر اب بات، خیر حضرت زید شہید کی تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی، لیکن سورہ فجر کے اندر پروردگار عالم نے جو اس گھرانے کی عظمت کو بیان کیا ہے، وہاں ایک حسین پہلو کی طرف جو بات مناسبت سے ہے عرض کروں، وہ یہ کہ وہاں اطعام کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے کھانا کھلایا 3 دن مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلایا، ان کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو گنوایا ہے کہ اس میں شراب طہور ہے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، غلاف لگے ہوئے ہوں گے، جنت میں یہ پھل اور میوے ہوں گے، وہاں غلمان اور وہاں حوریں ہوں گی۔ وہ یہ ساری چیزیں جو جنت کی نعمتوں کو پروردگار عالم نے گنوایا ہے، وہ عظمت اہل بیت کا ایک حسین باب ہے۔